دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی دعاؤں پہ زور ہے، انفرادی پہ زور بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ۔ دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے، ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا، یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گھما رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے۔ بعض نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے تو نہیں، یوں کر کے اب شرم سے شاید منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا جب مانگیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کر کے، اس میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں۔ دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے، کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں۔ سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے۔ اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے۔ بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے، اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو، گٹکا مانگ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے، کوئی اچھی چیز مانگ لے۔ جب اچھی چیزیں اعلیٰ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے، نسوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے۔ ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ۔ ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ جاب دلا دے، اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے، اللہ یہ جاب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی، بیماری سے شفا مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی، بڑھاپا آئے گا پھر بھی مارو گے مر جاؤ گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ مل بھی گئیں تو دوبارہ پھر چھنیں گی، ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی۔ اصل گھر ہے آخرت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے کیا چاہیے؟ بولو بھائی آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں، اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا، لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے، لکھ دیا ہے تو نے، تو ہمارا دین اس سے محفوظ، دنیا کی طرف پھیر دینا، دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی، آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی دعائیں کیا ہوتی تھی جو نبی کے پاس آ کے دعائیں منگواتے تھے؟ آج کل لوگ پتہ کیا دعا منگواتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے مفتی صاحب سے، ایسے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو یہ مر جائے گا، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے گا۔ یہ جو میں اتنا زیادہ ان چیزوں پہ بولتا ہوں نا شادیوں والی پہ، یہ انہی کی وجہ سے بولتا ہوں۔ میں نوجوانوں میں چل کیا رہا ہے، بہت زیادہ ضروری کام ہے، حضرت فون نہیں اٹھایا تو مر جاؤں گا، مفتی کس بات کے ہو، ایسے تانے۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مر رہا ہوگا، ابھی اس نے وصیت کرنی ہے، تو میں بعض دفعہ کال بیک کر لیتا ہوں۔ کیس یہی نکلتا ہے، سیٹنگ چل رہی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ ابا مان نہیں رہے، ابا نے بھی انکار کر دیا، ماں بھی نہیں مان رہی، اور میرے بھی ابا نہیں مان رہے، میری بھی اماں نہیں مان رہی، اور اب تو لڑکی نے بھی انکار کر دیا۔ میں مشورہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، کیا کروں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، وہ یہی کہہ رہے تھے، یہاں مسجد میں آئے، ابا نہیں بھی مان رہے ہیں، اماں بھی نہیں مان رہی، اپنے میرے ابا بھی نہیں، اس کے ابا بھی نہیں، میری اماں بھی نہیں، اس کی اماں بھی نہیں، اور پہلے تو وہ مان رہی تھی، اب وہ بھی نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا لیا؟ ٹائم مانگا مجھ سے، آپ سے بہت ضروری ملاقات ہے۔
تو میں نے کہا نہ جب اس کے باپ مان رہا ہے، نہ اس کی ماں مان رہی ہے، نہ تیرا باپ راضی، نہ تیری ماں راضی، اور نہ وہ لڑکی راضی، تو کیا اندھی لگی ہوئی ہے بھائی؟ شادی میں آئے ہو کیا؟ اتنے مزے 10 انگلیاں گھی میں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. نکلو پتلی گلی سے. کہہ رہے تھے کوئی وظیفہ، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں، نکلو یہاں سے. تو زیادہ تر دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے اور وہ کام پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، انسان ہے، دنیا بھی مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، وہ ٹوٹ جائے تو. لیکن جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کو اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن اچھی صحت، اچھا گھر، نیک اولاد اور بینک بیلنس، یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے. دیکھو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن نے بتایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے میں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، یہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب، یہ ہے کامیاب. تو سب سے زیادہ اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت مانگنی چاہیے. سب سے زیادہ، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، میدان حشر کی سختیوں سے بچا، وہ دن جو انسان کو بوڑھا کر دے گا. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی دعائیں لازمی بیان کی ہیں. انبیاء کے جہاں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں، نبیوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، فلاں نبی نے یہ دعا مانگی. وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. انبیاء بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، حالانکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.